जी 10th क्लास बेटा, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम अपनी दहम की मुतालिया पाकिस्तान का जो सबक है, पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात, इसमें शामिल हम जो उन्वान पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, वो है पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात। बच्चों, ये आपकी किताब का जो सबक नंबर 7 है, उसके सफ़ा नंबर 43 से लेकर 45 तक मौजूद है। ठीक है, अब हम जो है पाकिस्तान के वस्ती एशियाई ममालिक, ये जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ठीक है, इनके साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। हम जो है सबसे पहले अगर इस नक्शे पर नज़र दौड़ाएं, ठीक है, इसको मैं ये जूम कर देती हूँ। ये देखें, पाकिस्तान जो है, हमने इससे पहले लेक्चर्स में पाकिस्तान के ख़ारजा ताल्लुकात में से हमसाय ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात का जायज़ा लिया था। आज जो है हम ये वस्ती एशियाई ममालिक, ये पाकिस्तान के शुमाल, ठीक है, शुमाल और मगरिब की जानिब वाक़िए हैं। ताजिकिस्तान हो गया, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ठीक है, और फिर इधर अज़रबैजान, इनके हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पढ़ेंगे और पॉलिसियों और मुख्तलिफ़ मुआहदों का जायज़ा लेंगे। बच्चों, इनकी तफसील पढ़ने से पहले ये जो है मैं आपको समझा दूँ, ये जितने भी ममालिक हैं वस्ती एशियाई ममालिक, ठीक है, ये पहले जो है रशियन फेडरेशन का हिस्सा थे और फिर 1991 में जो है ये रियासतें रूस से अलग होकर अपनी खुद मुख्तार हैसियत में आ गई थी। ठीक है, अब हम इनका जायज़ा लेते हैं। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर देखें। वस्ती एशियाई ममालिक, जिनमें ये अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और किर्गिज़स्तान शामिल हैं। ये तमाम 1991 में रूस से अलहदा होकर आज़ाद रियासतें बनी थी। पाकिस्तान ने इन ममालिक के मसाइल को हल करने के लिए गहरी दिलचस्पी ली है, ठीक है, और पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ बहुत अच्छे जो हैं ताल्लुकात हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि ये ममालिक जो हैं समंदर से दूर है। आप इधर देखें, आपको मज़ीद वाज़े नज़र आ जाएगा। ये जितने भी ममालिक हैं, ठीक है, ये तमाम जो हैं खलीज फ़ारस से भी दूर है, ठीक है, खलीज बंगाल से भी, और ये समंदर के रास्तों से बहुत दूर हैं। इनको दूसरे ममालिक के साथ तिजारत करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की ज़मीन भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और पाकिस्तान की समंदरी हदूद भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है, इनको तिजारत के लिए जो है पाकिस्तान बहरी रास्ता मुहैया करता है। जब ये ममालिक आज़ाद हुए थे तो इनके पास ज़र मुबादला ना होने के बराबर था। बच्चों, ज़र मुबादला वो रकम होती है जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से तिजारत करके कमाता है। ठीक है, पाकिस्तान ने इनके साथ जो शुरू में है माल के बदले माल के तरीके से, ठीक है, जो बहुत कदीम है तरीका तिजारत का, जिसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं, माल के बदले माल तिजारत की थी। और शुरू में जो है इनकी ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरत को पाकिस्तान पूरा करता था। पाकिस्तान ने जो है इनसे मुतअद्दिद मुआहदात किए हैं और सनअतों के फ़रोग़ में भी उनकी मदद की है। पाकिस्तान से इन ममालिक के ताल्लुकात की तफसील अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने इनके साथ तिजारत करके इनको खुराक और मुख्तलिफ़ सनअतों में इमदाद मुहैया की। ये जो मुल्क हैं बच्चों, ये गैस और तेल की दौलत से मालामाल हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान इनके साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करता है तो पाकिस्तान को जो है तेल हासिल करने में और गैस में मिलने में भी, ठीक है, गैस के ज़खायर, मादनी गैस के मिलने में आसानी हो सकती है। अब हम सबसे पहले जायज़ा लेते हैं अज़रबैजान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। ठीक है, 1992 में जो है पाकिस्तान के इसके साथ बाकायदा सफ़ारती ताल्लुकात कायम हुए थे और 1994 में इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में मुआहदे हुए थे। तालीमी मैदान में देखें तो अज़रबैजान के बहुत से तालिब इल्म पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के भी बहुत से तालिब इल्म अज़रबैजान में तालीम हासिल कर रहे हैं। अज़रबैजान के पास तेल और गैस के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इस मुल्क को तेल तलाश करने में मदद दी और 2001 में एक मुआहदा भी हुआ था। अब इन दोनों ममालिक के दरमियान एक दिफाई मुआहदा भी हो चुका है
اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی اور ثقافتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی ثقافت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بچوں پھر ہم دیکھیں ازبکستان کا، تو پاکستان کے جو وزیر اعظم نواز شریف گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے نظیر بھٹو مرحوم، یہ ازبکستان کے کئی دورے کر چکے تھے۔ پاکستان کو خاص طور پر مسلمانوں کو ازبکستان سے عقیدت یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اسی ملک میں واقع ہے، ٹھیک ہے، جس سے مسلمان خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جب دورہ کیا تھا ازبکستان کا، تو انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی مرمت کے لیے $50,000 کا عطیہ بھی دیا تھا۔ وہاں کے صدر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ ملک بھی تیل، گیس اور کوئلے کی دولت سے مالا مال ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پاکستان پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ 2019 میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تاجکستان کا۔ یہ ملک جو ہے پاکستان کے قریب ترین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر ہم اس نقشے کو دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں تاجکستان، یہ بالکل افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ بالکل شمال کی طرف یہ ٹاپ پر ہے، شمال مغرب کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کا قریب ترین ملک ہے۔ اس کے صدر نے جو ہے 1994 میں دورہ کیا تھا۔ اس ملک کے پاس جو ہے بجلی وہ بہت زیادہ ہے، بجلی کی جو قوت ہے۔ پاکستان کو بجلی مہیا کرنے کے لیے اس ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اور تجارتی وفد جو ہے پاکستان کا ایک اس نے دورہ بھی کیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت پر جو عائد ٹیکس ہے اس کو کم ترین سطح پر لانے پر زور دیا جا رہا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ تجارت ہو اور زر مبادلہ کمایا جا سکے۔ موجودہ دور میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف جو وفود ہیں ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ جی بچوں، اب ہم ترکمانستان کا دیکھیں تو یہ ملک بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں، سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ترکمانستان کے صدر بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں ترقی کے معاہدات ہو چکے ہیں۔ پاکستان اس ملک کو اشیاء خوردنی یعنی کھانے پینے کی خوراک کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرتا ہے۔ 2015 میں ترکمانستان میں ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبے تاپی کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ منصوبہ ابھی تک کچھ وجوہات کی بنا پہ التوا کا شکار ہے۔ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، افغانستان میں امن و امان کی صورتحال ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ اس ملک کے ساتھ پاکستان، ٹھیک ہے، افغانستان، پاکستان اور بھارت جو زمینی راستہ ہے گیس پائپ لائن پہنچانے کا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ افغانستان میں بھی جو ہے حالات ٹھیک ہوں تاکہ پاکستان تجارت کر سکے، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے تو ان تمام ممالک کی تجارت آپس میں بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور یہ اس خطے کے امن اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچوں پھر ہم دیکھتے ہیں قازقستان کا۔ یہ وسطی ایشیائی ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے، ٹھیک ہے، رقبے کے لحاظ سے یہ دیکھیں۔ اور ان ممالک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ خاص طور پہ رقبے کے لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہیں، ان کی آبادی پاکستان سے کم ہے، اور یہ معدنی دولت سے یعنی تیل، گیس اور کوئلہ، اس کی دولت سے یہ مالا مال ملک ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے دورہ کیا تھا قازقستان کا، اور تجارت کے فروغ کے لیے معاہدے کیے تھے۔ یہاں کے صدر بھی پاکستان آ چکے ہیں، اور پاکستان نے قازقستان کو سیمنٹ پلانٹ دینے اور مختلف صنعتیں لگانے میں مدد کی ہے، اور متعدد یعنی کئی معاہدے بھی ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں، ٹھیک ہے، تعاون دینے اور آپس میں فضائی روابط بحال کرنے پر دو طرفہ تعلقات
کو بڑھانے پر غور کیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں تجارتی ترقی کے لحاظ سے قزاقستان پاکستانی اشیاء کے لیے اہم منڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرغزستان کا دیکھیں۔ کرغزستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر ہیں۔ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی ملک ہے، اس لیے پاکستان کو اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں گہری دلچسپی ہے کہ یہاں سے اسے یورینیم کی حاصل ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی دفاعی قوت کو مضبوط بنانے میں مزید اہم ثابت ہوگی۔ پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے کرغزستان کا دورہ کیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے سڑک کے ذریعے تجارت کرنے پر غور کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی کرغزستان کا دورہ کیا تھا اور اس کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کیا تھا اور غربت کے خاتمے اور باہمی تجارت کو فروغ دینے کے اقدامات پر زور دیا گیا تھا۔ اس دورے کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر دونوں نے بھی فضائی روابط بڑھانے پر زور دیا تھا، ٹھیک ہے۔ بچوں، یہ ان تمام ممالک کا آپ نے پڑھا ہے پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر زمینی راستہ ان تمام ملکوں کا آپس میں مل جائے تو باہمی تجارت کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔